علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا ہمارے نئے چینل ندوی ٹائمز میں۔ جی ہاں، میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فوراً سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ملک کی تقریباً یوں سمجھیے کہ 116 ممتاز شخصیات نے ہندوستان اور پاکستان، ان دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی ملک کی ممتاز شخصیات نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، یہ کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونا چاہیے، بحال ہونا چاہیے۔ سابق وزرائے اعلیٰ یعنی ان 116 ممتاز شخصیات میں کچھ وہ ہیں جو ہمارے ملک کی کئی اسٹیٹس میں وزرائے اعلیٰ، مکھیہ منتری رہ چکے ہیں۔ ایسے ہی سفارتکاروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے نام، یعنی پاکستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے نام، ان لوگوں نے مشترکہ کھلا خط لکھا ہے۔ یعنی ان ممتاز شخصیات نے، جن میں سیاسی ذمہ داران بھی ہے اور سول سوسائٹی کے بڑے دانشوران بھی ہے، سفارتکار بھی ہے، ان تمام لوگوں نے ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم کو کھلا خط لکھ کر یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے حالات بہتر اور بحال ہونا چاہیے، سفارتی تعلقات قائم ہونا چاہیے اور عوامی روابط بھی بحال ہونے چاہیے۔ ایسی اپیل دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم سے کی گئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنتا ایک دوسرے سے ملے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جائیں، تجارت ہو، تعلقات بنیں، سفارتی تعلقات بنیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پورا ملک اس وقت اگر بھارتی جنتا پارٹی کے جیتنے کو لے کر، الیکشن کے جیتنے کو لے کر اگر پورا ملک اگر کسی کو مجرم ٹھہراتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اور اپوزیشن پارٹیوں میں خاص طور سے راہل گاندھی کا تو کھلا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن چور ہیں اور الیکشن کمیشن کی 60 گاٹھ سے باقاعدہ بھارتی جنتا پارٹی الیکشن جیتتی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی گڑبڑی کو لے کر باقاعدہ راہل گاندھی نے کئی بیانات دیے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے راہل گاندھی سے معافی کا مطالبہ کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ راہل گاندھی معافی مانگے۔ راہل گاندھی نے حلف نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہوٹلوں اور کاروباری اداروں کو بڑی راحت ملے گی، اور وہ خبر یہ ہے کہ کمرشل ایل پی جی سلنڈر 183.50 یعنی 183.50 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کمرشل ایل پی جی سلنڈر پر 184 کے قریب اگر سستا ہوتا ہے تو ہوٹل کا کاروبار کرنے والوں کو بڑی راحت ملے گی، کیونکہ سلنڈر ایل پی جی سلنڈر مہنگا ہونے کی وجہ سے ہوٹل کے کاروبار والے پریشان ہو چکے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی ہوٹلیں تو تقریباً بند ہو چکی تھی۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی سیاسی ہلچل اور سیاسی بھونچال والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ این سی پی کے سپریمو ماننیہ شرد چندر جی پوار، خبر آ رہی ہے شرد پوار کانگریس یا این ڈی اے میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ شرد پوار کی پارٹی کا بھی شیرازہ بکھر گیا۔ اجیت دادا پوار دنیا سے چلے گئے۔ اجیت دادا پوار نے جب الگ اپنی پارٹی کی تھی، یعنی شرد پوار سے، اپنے چاچا جان سے، اپنے ابا حضور سے الگ ہوئے تھے،
تو اسی وقت میں این سی پی یوں سمجھے کہ آدھی ہو گئی تھی اور اب اجیت دادا پوار بھی چلے گئے ہیں، این سی پی کا بڑا برا حال ہے۔ تو خبریں گردش کر رہی ہے کہ شرد پوار یا تو کانگریس میں جا سکتے ہیں یا این ڈی اے میں شامل ہو سکتے ہیں، غور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے، یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کا ایک دھڑا یعنی پارٹی کا ایک حصہ این ڈی اے میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے، کیونکہ این ڈی اے میں جائے گا تو ستہ کی ملائی کھانے کا موقع ملے گا، اور این ڈی اے میں جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں سارے کرپشن داغ دھبے جتنے لگے ہوئے ہیں سب دھل جاتے ہیں، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی بالکل یوں سمجھیے کہ واشنگ مشین ہے۔ آپ ریپ کر کے، کرپشن کر کے، گھوٹالے کر کے، قتل کر کے، مرڈر کر کے، چوری کر کے، جتنا آپ گندے ہو کر جائیں اتنی پیاری مشین ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کہ آپ ایک دم کلین ہو کر سامنے آئیں گے۔ آپ دیکھو راگھو چڈھا کلین ہو گیا، اور بھی جتنے لوگ ہیں، خود اجیت دادا پوار دنیا سے چلے گئے مگر بھارتیہ جنتا پارٹی میں جانے کے بعد میں یوں سمجھیے کہ کلین ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ گائے کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی صرف ملائی کھاتی ہے اور اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو، گو بھکتوں کو بالکل بے وقوف بناتی ہے، کیونکہ یہ کھل کر بات سامنے آ گئی ہے کہ بی جے پی کے دور میں سب سے بڑا کاروبار ہندوستان میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ بیف کے ایکسپورٹ امپورٹ کا ہوتا ہے، اور بی جے پی کا جو سب سے بڑا گڑھ ہے اتر پردیش، جہاں پر خود بھگوا دھاری مندر کا پجاری، مٹھ کا ذمہ دار مکھیہ منتری بنا بیٹھا ہے، سب سے زیادہ بیف کا ایکسپورٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اتر پردیش سے ہوتا ہے۔ اور جب بقرعید کے موقع پر مسلمانوں نے بھی کہا کہ گائے ماتا کو نیشنل اینیمل بنا دیا جائے، راشٹریہ پشو گھوشت کر دیا جائے، تو بی جے پی مکار غدار اسے راشٹریہ پشو گھوشت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ معلوم ہے اگر گائے کو راشٹریہ پشو گھوشت کر دیا گیا تو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ملک کے 10 جو سب سے بڑے بڑے قتل خانے اور ایکسپورٹر کمپنیاں ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے ان کا نام مسلمان، الکبیر اور نور ایسے نام ہیں جس سے لگتا ہے کہ کسی مسلمان کی ہے، مگر سب بڑے بڑے پکے ہندوؤں کی ہے۔ لیکن ابھی خبر آ رہی ہے تمل ناڈو سے کہ گائے کے ذبیحے کے خلاف تمل ناڈو سرکار سپریم کورٹ پہنچ گئی اور مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریاستی قانون سے متصادم قرار دیا۔ مدراس ہائی کورٹ نے ریاست میں گائے اور بچھڑوں کے ذبیحے پر مکمل طور پر پابندی کی بات کی تھی، لیکن مدراس ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو خود تمل ناڈو سرکار نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں، کچھ ریاستیں، کچھ اسٹیٹس تو ایسی ہے جہاں دھوم سے بی جے پی سرکار بیف کھلاتی ہے، کھاتی ہے، کٹواتی ہے، بھجاتی ہے، ایکسپورٹ کرتی ہے، امپورٹ کرتی ہے، اور اندھ بھکتوں کو گوبر کھلاتی ہے۔ ناظرین انٹرنیشنل ایک بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے جو اہل ایمان کے دلوں کو یا روح کو تڑپا دے گی اور آنکھوں کو نم کر دے گی، اور وہ خبر یہ ہے کہ ضبط شدہ فلسطینی زمین پر، یعنی فلسطینی زمین پر جو ضبط شدہ زمینیں ہیں ان پر امریکی سفارت خانہ قائم ہو گیا ہے، اور اسرائیل نے صرف $1 میں 99 ایئر یعنی 100 سالہ، یوں سمجھیے کہ 100 سالہ لیز پر زمین امریکہ کے حوالے کر دی ہے۔ یعنی جو فلسطینی زمین کو ضبط کیا گیا ہے، قبضہ کیا گیا ہے، اس زمین پر امریکی سفارت خانے کا قیام عمل میں آ گیا ہے، اور وہ پوری سفارت خانے کی زمین اسرائیل نے امریکہ کو صرف $1 میں حوالے کر دی ہے۔ آئرات میں بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ریاست اڑیسہ کے کٹک سدھار کمیٹی اور انجمن اتحاد الاسلام کے ذمہ داران نے نازیہ الہی خان، آپ جانتے ہیں کہ گستاخ رسول ایک ایسی غلیظ اور ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والی عورت جس کا نام نازیہ الہی خان ہے، اس نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں
اب شبد کہے ہیں گستاخی والے، توہین بھرے الفاظ کہے ہیں، جس کے بعد پورے ملک میں غصہ پھوٹ پڑا ہے اور چاروں طرف پورے ملک میں ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ نازیہ الہی خان پر کڑی کارروائی کی جائے۔ اسی نازیہ الہی خان کے خلاف باقاعدہ اڑیسہ کے کٹک میں بھی ان دونوں تنظیموں نے، انجمن اتحاد الاسلام اور کٹک سدھار کمیٹی کے ذمہ داران نے باقاعدہ نازیہ الہی خان کے خلاف میمورنڈم پیش کیا اور اس خبیث عورت پر کڑی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر حضرت مولانا تنویر صاحب قاسمی، ایسے ہی جناب طاہر خان صاحب، جناب کرامت صاحب، حافظ قمر الدین، جناب ریحان الدین صاحب اور مولانا شہاب جاوید صاحب اور بھی دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ انہوں نے پولیس کے ادھیکاریوں کو ایک میمورنڈم سونپ کر نازیہ الہی خان پر کڑی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاع کرتے ہیں، بہت ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو اریسٹ کر کے سزا دیجیے کہ ہمارے نبی کے اوپر، مسلمان قوم کے اوپر بہت بڑا ظلم کری ہے۔ اس کا مسلم کا نام بھی اس کا نہیں رہنا چاہیے، مسلم کے نام سے اس کو ہٹا دینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اپنے کو دعویٰ کرتی ہے اور وہ نبی کی جو امت ہے وہ نبی کے خلاف کہی ہے، اس کو جلد سے اریسٹ کرا جائے۔ اگر اریسٹ ابھی نہیں کرا جائے پھر اس کے بعد دوسرا ایکشن ہم لوگ اس کے بعد لیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کے لاہور سے ایک دردناک خبر آ رہی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ لاہور میں ایک اسکول کا چھت گرا۔ لاہور میں ایک اسکول کا چھت گرا ہے جس کی وجہ سے 14 بچوں کی موت ہو گئی ہے اور متعدد یعنی کئی بچے زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اس غفلت کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوا ہے۔ مالک سمیت 2 افراد کو اس معاملے میں گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ملبے کے نیچے بچے دبے تھے وہاں کی امدادی ٹیموں نے بہت ہی محنتوں کے ساتھ ان بچوں کو نکالا اور اس میں ایک معلمہ، ایک 30 سالہ معلمہ کو بھی نکالنے میں، زندہ نکالنے میں کامیابی ملی ہے۔ اور یہ جتنے 14 بچوں کی موت ہوئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام مرنے والے بچے 16 سال کی عمر سے نیچے کے ہیں۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دھرم پریورتن، تبدیلی مذہب۔ خبر آ رہی ہے کہ تبدیلی مذہب کے خلاف ریاست مہاراشٹر میں جلد ہی سخت قانون بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری مہاراشٹر دیویندر فڈنویس نے اسمبلی میں ایسا اعلان کیا ہے اور ان تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی جو تبدیلی مذہب کو لے کر کام کرتی ہے، یعنی مذہب کے پریورتن کرنے کے لیے یا کرانے کے لیے جو سنگھٹنائیں، جو تنظیمیں کام کرتی ہے۔ فڈنویس نے اعلان کیا ہے کہ ان تنظیموں پر سخت کارروائی ہوگی۔ بہت اچھی بات جناب، لیکن پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے پیارے سنویدھان نے میں مفتی ہارون ندوی یا دیویندر فڈنویس دونوں کو دھرم چننے کی، سلیکٹ کرنے کی، منتخب کرنے کی سنویدھان نے اجازت دی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنا دھرم چن سکتا ہوں۔ ایک چیز، دوسری ہے کہ میں اپنے دھرم کا پرچار و پرسار کر سکتا ہوں۔ تیسری چیز کہ اگر آپ کو سخت قانون بنانا ہے تو پھر دونوں طرف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اگر مسلمان سے ہندو بنا، آہا ویلکم، اس کو خوشیوں کے ساتھ میں اس کو قبول کیا جا رہا ہے، ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پجاری کو جس نے اس کا کام کروایا، کریا کرم کروایا، جو بھی کروایا، اس کو سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان سے ہندو بنتا ہے تو ہندو بنانے والی سنگھٹن، ہندو بنانے والا پجاری، اس پر بھی کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر اگر کوئی ہندو سے مسلمان بنتا ہے تو اس پر بھی کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا رہا تو انصاف مانا جائے گا، یک طرفہ رہا تو بدماشی مانی جائے گی۔ کیونکہ ملک میں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی اگر سیما پاکستان سے چلی آتی ہے اور کسی ہندو لڑکے کی زندگی میں آ جاتی ہے تو بارڈر گھسپیٹ کر کے آئی ہوئی عورت بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر سیما مسلمان ہندو لڑکے کی زندگی میں آ گئی تو قبول، وہ لو جہاد نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تو یہ جو دوغلا پن ہے، یہ غداری، یہ بکاری ختم کرو اور انصاف کے ساتھ بھی کسی بھی قانون کو لاگو کرو۔ آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، TET کا پیپر لیک ہو گیا۔ جی ہاں، اس سے پہلے نیٹ کا پیپر لیک ہوا،
جی ایسے 100 سے زیادہ پیپر ان 12-13 سالوں میں 14 سالوں میں لیک ہوئے ہیں جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی بیٹھی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بڑے پیارے انداز میں سخت حفاظتی پیرے میں الیکشن کروا لیتی ہے، الیکشن جیت جاتی ہے، کرسی حاصل کر لیتی ہے، لیکن کروڑوں بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کی بھارتیہ جنتا پارٹی ذمہ دار ہے۔ ایک بھی پیپر بھارتیہ جنتا پارٹی صحیح انداز میں کرا نہیں پا رہی ہے اور لاکھوں بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر آتما ہتیا کر رہے ہیں۔ اب جناب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کے جو ہمارے شکشن منتری ہے، شاید دادا بھو سے وہ دھلیا والے شکشن منتری کو پتہ ہی نہیں، یعنی ان کی جہالت کا، لا علمی کا، ان کے بے خبر ہونے کا کمال ہے کہ مہاراشٹر کے وزیر تعلیم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ TET کے پرچے کہاں چھاپے جا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسوں کو تو منتری بنا دیا جاتا ہے، 12ویں فیل وزیر تعلیم بنا دیا جاتا ہے کیونکہ BJP کا راج ہے۔ خیر مہاراشٹر میں TET کا پرچہ لیک ہوا، اس کو لے کر اسمبلی کے باہر گزشتہ کل یوتھ کانگریس نے تیسرے دن بھی زوردار احتجاج کیا اور مہاراشٹر کے وزیر تعلیم دادا بھوسے کے استعفے کی مانگ کی۔